اب یہاں ایک بات جو یاد رکھنی چاہیے کہ جو حکم چل رہا ہے، جو بیان چل رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ سے، اور پھر خاص طور پر حرمت علیکم امہاتکم سے، اسی میں والمحصنات من النساء داخل ہے، اور یہ اسی کا ایک ٹکڑا ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی والمحصنات من النساء کا مطلب ہوا حرمت المحصنات من النساء، جو عورتیں شادی شدہ ہیں، ان کا شوہر ہے، تو ان سے نکاح حرام ہے۔ اس لیے جو فعل ہے، جس فعل سے اس فاعل کا تعلق ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس مجہول فعل سے اس نائب فاعل کا تعلق ہے، وہ ہے حرمت۔ اب حرمت سے اس کا تعلق ہے، اور عجیب بات ہے کہ جس نے یہ پارے بنائے، جس شخص نے پارے بنا دیے، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، جو ایک ایسا عمل تھا جس کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کوئی مشورہ دیا، نہ کوئی حکم دیا، اور نہ آپ سے منقول، نہ ابو بکر صدیق سے، نہ عمر فاروق سے، نہ عثمان ابن عفان سے، نہ علی ابن ابی طالب سے، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے، یہاں تک کہ نہ کسی امام سے، نہ کسی محدث سے پارے ثابت ہی نہیں۔ کبھی خواب میں بھی یہ پارے نہ صحابہ نے دیکھے، نہ تابعین نے دیکھے۔ یہ تو بہت بعد میں 7ویں صدی ہجری یا 8ویں صدی ہجری میں مکتب کے ایک معلم نے قرآن کے 30 حصے کر دیے، اور جس شخص نے بھی یہ حصے کیے، اس شخص کو کون سا جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے، اور کہاں سے پارہ شروع کرنا چاہیے اور کہاں ختم کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کہیں کہیں پارہ شروع کر دیا گیا، اور وہاں سے پارہ شروع کرنا کسی طرح جائز نہیں تھا۔ جیسے یہی مقام ہے کہ چوتھا پارہ الگ کر دیا گیا، اور 5واں پارہ والا شروع کر دیا گیا والمحصنات سے، حالانکہ والمحصنات کے کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر حرمت سے اس کا ربط نہ جوڑا جائے۔ مراد وحرمت المحصنات، تو گویا جو سابقہ جملہ ہے اسی جملے کا یہ ایک حصہ ہے، تو ایک جملے کے اندر سے ایک لفظ کو کاٹ دیا گیا، اور کاٹ کے اسے نیا پارہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک جاہلانہ عمل تھا، اور جس نے بھی کیا اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اس کو اتنی بھی عربیت کا لحاظ نہیں تھا کہ جملے کسی عام آدمی کی عبارت میں کاٹ دیے جائیں، تو یہ ایک بڑا ظالمانہ عمل ہوتا ہے، بڑا غلط اور جاہلانہ عمل ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کی کتاب کی عبارت کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے اور دوسرے حصے کو بیان کر دیا جائے، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کسی کے دھڑ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، پیر کاٹ دیا جائے، انگلی کاٹ دی جائے، جیسے یہ ایک بے تکا اور ظالمانہ و مجرمانہ عمل ہے، ویسے ہی قرآن کے کسی جملے کو توڑ دینا جس سے وہ جملہ مربوط نہ رہ سکے اور وہ بے معنی ہو جائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن یہ ایک جاہلانہ عمل ہوا، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ امت میں عام طور پر ایسا رواج ہوا پاروں کا کہ سب لوگ پارے پارے کہنے لگے، 5واں پارہ، 6واں پارہ، حالانکہ پاروں کا کوئی وجود نہ اللہ کی طرف سے، نہ نبی کی طرف سے، نہ صحابہ کی طرف سے۔ اللہ میاں نے 114 صورتیں اتاری، نبی نے 114 صورتیں پڑھی، صحابہ نے 114 صورتیں پڑھی، وہ سورت پر ختم کرتے تھے، سورت سے شروع کرتے تھے، سورت بنیاد تھی، درمیان میں اگر کہیں رکتے بھی تھے تو معنی کا لحاظ کر کے رکتے تھے۔ تو قرآن پاک میں رکوع جس شخص نے بھی مرتب کیے ہیں وہ بھی بہت بعد کی چیز ہے، وہ معلوم بھی نہیں کہ رکوع کس نے لکھے ہیں، لیکن وہ پڑھا لکھا آدمی تھا کہ اس نے رکوع میں معنوں کا لحاظ رکھا، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اتنا حصہ اس نے متعین کرنے کی کوشش کی کہ ایک امام نماز میں اتنا حصہ پڑھ لے، یعنی تھوڑی تھوڑی سی آیات کو ایک رکوع کی حیثیت دی، اس میں معنوں کا لحاظ رکھا۔ لیکن جس بندے نے پاروں کی تقسیم کی اس نے تو بڑا ظلم ڈھایا۔ جہاں کسی نئی صورت سے پارہ شروع ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا مثلا ایک ایسی جگہ سے پارہ شروع ہو رہا ہے جہاں جملہ کٹ نہیں رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
بہرحال پاروں کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ رواج کے خلاف ہے. وہ پوری امت یہ سمجھتی رہی، اور آج بھی عوام کیا خواص یہ سمجھتے ہیں کہ پارے اصل ہیں. تو صورتوں کو فراموش کر دیا اور پارے اصل بن گئے. اور 30 پارے کہے جاتے ہیں. قرآن کے 30 پارے حضور نے نہیں رکھے، اللہ نے نہیں رکھے، صحابہ نے نہیں رکھے، تابعین نے نہیں رکھے، ائمہ مجتہدین نے نہیں طے فرمائے. اس کو اگر آپ 40 پارے کر لیجئے، 20 پارے کر لیجئے، 25 پارے کر لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ نہیں ہے، کوئی اور یہ عمل جیسے مکتب کے ایک مدرس نے، ایک جاہل مدرس نے جیسے یہ عمل کیا تھا 7ویں صدی ہجری میں، ڈنکے کی چوٹ پر اس لیے کہتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی گئیں 2ری صدی میں، 3ری صدی، 4تھی صدی میں، قرآن کی جو تفسیریں ہیں، ان کے مصنفین نے خواب میں بھی پارے نہیں دیکھے، اس لیے انہوں نے پاروں کا ذکر ہی نہیں کیا. پارے تھے ہی نہیں. 7ویں صدی تک پارے تھے ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ پارے کسے کہتے ہیں. تو گویا نبی پاک علیہ السلام کے 700 سال بعد تک پاروں کا کہیں وجود نہیں تھا. اس کے بعد ایک رواج ہو گیا. اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو رواجی چیزیں ہیں وہ اتنی بعض وقت دخیل ہو جاتی ہیں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اسے معمول سمجھتے ہیں. اس سے ہٹ کر کوئی بات کرے، جیسے میں نے چند سالوں سے جب یہ بات چھیڑی تو لوگ سر پکڑ کے رہ گئے، جیسے چکرا گئے. کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ یعنی ایک ایسی بات جو قطعی ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بتائیں اور اللہ نے متعین فرمائیں، اور ان کے علاوہ جو تقسیمات کر دی گئی ہیں، منزل کی تقسیم، ربع کی تقسیم، نصف کی تقسیم، پارے کی تقسیم، ان میں سے کوئی چیز بھی شرعی بنیاد پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. کیونکہ سب سے زیادہ یہ بات 4 اور 5ویں پارے میں سامنے آئی ہے، اور اس وقت میں اگرچہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جو ان آیات کا موضوع ہے وہ محرمات کا ہے، لیکن چونکہ یہ بات بڑی اہم ہے اور اس میں پوری ملت مبتلا ہے، اس لیے ضروری ہے. تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں، طلباء سے کہتا ہوں، حفاظ سے کہتا ہوں، مدرسین سے کہتا ہوں کہ صورتوں کی بنیاد پر قرآن پڑھا جائے، ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی اسی طرح پڑھایا جائے، حفظ کرنے والوں کو اسی طرح پڑھایا جائے، اور کہیں درمیان میں اگر رکنا ہے تو رکوع کو بنیاد بنایا جائے، رکوع کو بنیاد بنایا جائے، کبھی بھی پارے کو بنیاد نہ بنایا جائے. اور اسی طرح جہاں معنی کٹ رہے ہیں آیتوں میں، معنی پورے نہیں ہوتے. آیت ہوتی ہے اور صرف ایک فاعل ہوتا ہے، یا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، یا صرف ایک مبتدا ہوتا ہے، یا صرف ایک خبر ہوتی ہے اور آیت ہو جاتی ہے. جیسے الرحمن، آیت لکھا ہوا ہے، اب رحمان رحمان، تو کیا رحمان کیا؟ آگے علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اب جملہ مکمل ہوا ہے. علم القرآن ایک آیت، الرحمن ایک آیت. تو اب ظاہر ہے کہ اگر صرف ایک ٹکڑا پڑھ لیا جائے تو بات ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی، غلط ہوگی. اس لیے یہ تو آدمی واقف ہو معنی سے، اور معنی سے اگر واقف نہیں ہے تو جس بندے نے رکوع متعین کر کے خدمت کر دی تو وہ اچھی خدمت کی. اس لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں حفاظ، یعنی عربی نہیں جانتے اور تفسیر نہیں جانتے، ان حفاظ کو چاہیے کہ رکوع کی بنیاد پر بچوں کو قرآن پڑھائیں. اور جو لوگ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ کبھی بھی چوتھے پارے کی آخری آیت جو شمار کی جاتی ہے اس پر تلاوت ختم نہ کریں، اور کوئی حافظ صاحب تراویح میں وہاں پر اختتام نہ کریں، اور نماز فرض یا نفل میں اس جگہ پر اختتام نہ کریں، بلکہ والمحصنات اسی کے ساتھ پڑھیں یہاں تک کہ رکوع مکمل ہو جائے، تب جا کر وہ رکوع فرمائیں. مسئلہ چاہے تراویح کا ہو یا فرض کا ہو یا وتر کا ہو یا نفل کا ہو، کوئی بھی ہو. خیر.